الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں؟ بعض لوگ اس میں یہ کام کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آتے ہی توبہ توبہ کرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اور رمضان کے ختم ہوتے ہی فوراً وہ گناہ کو کرنے لگتے ہیں۔ یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ رات بھر جگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کر کے کوئی آدمی فوراً سو جائے تو اس کو آدھی رات کا ثواب، اور فجر کی نماز کوئی آدمی جماعت سے پڑھ لے تو اس کو پوری رات جو ہے عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں آدمی جو ہے خوب قرآن کی تلاوت کرے، اخبار بینی اور جو ہے دنیا کے کاموں سے اکثر و بیشتر اپنے آپ کو بچا لے، جس میں لہو و لعب ہو، کھیل و کود ہو، لوڈو ہے، شطرنج ہے، ان سب چیزوں سے بچا کر کے پاک صاف ہو کر کے روزہ رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے کہ آگے جو اور مہینے آئیں گے، سال جو گزریں گے، وہ اسی طور پہ ہم کو رکھنا ہے۔ کوئی آدمی کہیں جاتا ہے اور پریکٹس کر کر جب آتا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنی دوا اور ہر چیز کو تجویز کر کے دو چیزوں کے اوپر متعین کرتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ پریکٹس کا مہینہ آ رہا ہے تاکہ ہمارے اندر صلاح و فلاح آ جائے۔ رمضان المبارک ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ غیبت نہ کریں، زناکاری نہ کریں، بدکاری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، حسد نہ کریں، کینہ نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں۔ ان سب چیزوں سے اگر ہم پاک ہو کر کے روزہ رکھیں گے تو رمضان کے معنی ہی ہے گناہوں کو جلا دینے کے، وہ سب کیا ہو جائے گا؟ گناہ جل جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ آدمیوں کے نجات کا مہینہ ہے۔ اس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بیڑیوں پہنا دی جاتی ہیں۔ اس لیے خوب سے خوب عبادت کریں، خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے اوپر ابھی سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی خوب سے خوب قدردانی کریں۔ اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے، وصوم رمضان، رمضان کا روزہ۔ ہر عبادت کی اپنی ایک تاثیر ہے اور اثر ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا ثواب اور بدلہ مقرر ہے۔ مگر روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ ایک جگہ ہے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وتسلیمہ منی متقبلا، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، اور آپ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے، اور اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اور آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما
اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی سے ہم جو ہے رمضان کی تیاری میں لگ جائیں. اور رمضان کے معنی ہی ہے گناہوں کو جلا دینے کے. اب ہمارے گناہ جب جل جائیں گے تو اللہ جو ہے اس کا بدلہ خود ہی اللہ اس کا بدلہ خود ہی ہے روزے کا. اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یہ روزہ تم سے پہلے بھی فرض تھا. یہ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، خوف و خشیت آ جائے، دل میں اللہ اللہ آ جائے، اور اللہ اللہ کرنے والے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرنا نصیب ہو جائے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ان چیزوں سے بعد آنے کا نام ہی روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو خوب سے خوب جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم.